یہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واضح عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مواعظ حسنہ نمبر 49. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے ہمارے رب، اب اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ قیامت تک پیار فرمائیے اور ان کو سلامت رکھیے، یعنی ان پر رحمت و سلامتی نازل فرماتے رہیے جو سارے خلائق میں سب سے زیادہ آپ کے پیارے ہیں. معرفت الہیہ حضرت ہمارے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھا اس کو حضرت والا نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. یہ جو تاریخ امت مسلمہ سے پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو بڑھا دیجیے، تو سے اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. کل بھی اور آج تک دوستوں نے بتایا، میسج آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں کہ بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور کئی کے اس پر پیغام آئے کہ جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ساتھ میں آ رہی ہیں اس سے سمجھنے میں اور فائدہ ہو رہا ہے ہمیں. تو رات کو اللہ تعالیٰ نے جو فولڈر بنا ہوا ہے اس میں اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حضرت والا کے معرف مثنوی سے ہے، لیکن عصمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ آیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری، فصاحت اور بلاغت کا اتنا عروج ہوا کہ اہل عرب تمام ممالک کو اپنے مقابلے میں عجم یعنی گونگا کہنے لگے. یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جمعرات کو عشاء کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے، اور آج کل کیونکہ وقت بڑھایا نہیں ہے اس لیے وقت مختصر ہے، لیکن ہجرت کی ایک دو بات بتانا ضروری ہے. مولوی فرحان نے مجھے رات کو بتائی بات، پھر رات کو ہی 12 بجے مولانا زاہد صاحب کو فون کیا، شاید نیند سے جگایا، ورنہ ان کی عادت ہے جاگے رہنے کی، یہ مجھے نہیں پتا. تو مولانا زاہد صاحب سے کہا، مولانا زاہد صاحب نے کہا میں صبح انشاءاللہ تعالی وہ واقعہ جو برس کرنے چلا ہوں جس کے لیے جگر کو تھامنا ہے، دل کو تھامنا ہے، اور مولانا نے زاہد صاحب نے نکال کر دے دیا مجھے. یہ بھی ایک کا احسان ہوتا ہے، یہ چاہے کوئی گنے نہ گنے اس کی مرضی ہے، ہم تو گنتے ہیں اللہ کے کرم سے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فصیح اور بلیغ کلام کا معجزہ عطا فرمایا جس نے تمام فصحائے عرب کو حیرت زدہ اور عاجز کر دیا. اور کیوں نہ عاجز ہوتے، اللہ کا کلام تھا، کوئی معمولی بات تھی؟ میاں کی بولی کون بول سکتا تھا؟ یوں تو انہیں حروف الف با تا سا سے بنے ہوئے جملے ہم بھی بولتے ہیں، مگر قرآن پاک کے الف با تا سا اور ہیں. قرآن الف با تا سا اپنے اندر انوار الہیہ لیے ہوئے ہیں. قرآن کے پاک کے الف با تا سا دوسرے عالم کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن حروف سے بنے ہوئے جملے اپنی مثل لانے سے تمام مخلوق کو عاجز کر دیتے ہیں. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن اللہ کا نور ہے، اور عجیب مثال سے مولانا توحیدی فرماتے ہیں کہ جس طرح آفتاب کا نور سارے عالم میں روشنی پہنچاتا ہے، لیکن آفتاب کا یہ نور آفتاب کی ٹکیا سے جدا نہیں ہے سورج سے، اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور ہر طالب نور پر اپنا فیض پہنچا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جدا بھی نہیں ہے. حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں اس مثال سے بہت باریک اور نازک مسئلہ قرآن کے غیر مخلوق ہونے کا حل فرما دیا. قرآن نازل ہونے سے پہلے حق تعالی شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 40 برس تک اہل عرب کو دکھلائی کہ یہ میرا رسول ہے. دیکھو اے اہل عرب، تم لوگ ظہور نبوت سے پہلے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھو کہ ایسا بچہ روئے زمین پر کبھی نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، اور اے اہل عرب میرے رسول کی جوانی بھی دیکھ لو کہ ایسا جوان روئے زمین پر نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. ہمارے رسول کو ایک دو دن دیکھ کر فیصلہ مت کرو، 40 سال تک ہم تم کو اپنا رسول دکھائیں گے، یہاں تک کہ میرے رسول کی صداقت اور امانت کا مکے کی ہر ہر گلی میں ہر ہر گھر میں چرچا ہونے لگا. ھذا صدوق امین، یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے سچے اور امین ہیں، بہت بڑے سچے، بہت بڑے امانت دار. آپ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ مگر اس سے اور نبیوں کی صداقت اور امانت کی تنقیص مراد نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپریشن، تاکہ ہمارا دماغ کا آپریشن بھی ہوتا رہے. مطلب یہ کہ آپ کی صداقت کے افراد کا حلقہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ قیامت تک تمام عالم کے انسانوں اور جنوں کے لیے رسول ہیں، جنوں کے لیے بھی رسول ہیں. اور پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حلقہ محدود تھا. اے عرب کے بچوں، حضرت کا انداز دیکھیں آپ، اے عرب کے بچوں تم بھی میرے رسول کو دیکھو کہ کل جب تم ادھیڑ عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور نبوت کو دیکھو تو جھٹلا نہ سکو. اور اے عرب کے جوانوں تم بھی میرے رسول کو دیکھو تاکہ کل جب بوڑھے ہو کر اعلان نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو تو انکار کی تمہیں کوئی گنجائش ہی نہ رہے. اے عرب کے بچوں، جوانوں اور بوڑھوں،
تم لوگوں نے 40 برس تک میرے رسول کی صداقت اور امانت کو دیکھا، کہیں تم کو حرف رکھنے کی گنجائش بھی نہ ملی. پوری دنیا کفر کیا ہار چکی، بلکہ تمہارے ہر فرد کے زبان سے میں نے اپنے رسول کے اخلاق حسنہ کو دکھا کر یہ کہلوا دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بڑے سچے اور بڑے امانت دار ہیں. اے عرب کے بوڑھوں، تم لوگ میرے رسول کی عقل اور فہم کو عام انسانوں سے ممتاز پانے کے سبب اپنے معاملات میں میرے رسول کو حکم بناتے ہو، کم کرنا، اور ان کی صداقت اور امانت کے بنا پر ان کے فیصلے پر بالاتفاق خوشی خوشی عمل کرتے ہو. اور اے اہل عرب، تم نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ میرے رسول کے سامنے کوئی کتاب نہیں کھولی، نہ کسی مکتب اور مدرسے میں قدم رکھا میرے نبی نے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. آپ اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. ایسی حالت میں یہ ناحق شناس لوگ کچھ شبہ نکالتے ہیں. 40 برس تک دکھانے کے بعد اب ہم اپنے رسول کی رسالت اور نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور جس فساد اور بلاغت پہ اے رب تم نازاں ہو، ہم اپنے اسی امی یعنی ان پڑھ رسول سے تمہارا ناز توڑ دیں گے، کیونکہ اس امی رسول کا میں معلم ہوں. الرحمن علم القرآن، آپ کو رحمان نے قرآن پاک کی تعلیم دی. رحمان کے تعلیم کے فیض سے میرا رسول رحمت للعالمین ہے، اور میرے رحمت للعالمین کے تعلیم کے فیض سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رحماء بینہم، میری رحمت یہاں سے وہاں تک پھیل گئی. اے عرب کے فصحاء اور بلغا، یہ میں نے اعراب بھی مولانا سے کل لگوایا لیکن کل پھر بات ختم اس وقت کی ہو گئی تھی. اور اے عرب کے زبان دانوں، تم کو ناز ہے کہ ہم اہل لسان ہے، آؤ میرے اس امی رسول کے مقابلے پر. تو نہ دیدی گئے سلیمان رہا، تو نہ دیدی گئے سلیمان رہا، چھ شناسی زبان مرغا رہا. جب تم نے کبھی سلیمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں تو چڑیوں کی زبان کو کیا سمجھ سکتے ہو. یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست، یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. یہ وہ یتیم ہے کہ جس پر ابھی پورا قرآن نہیں اترا، صرف اقرا آیا، لیکن تمام مذاہب سابقہ کی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ایک جملے مبارک نے. نہ اب توریت کے حکم پر عمل ہوگا، نہ اب انجیل کے حکم پر ہوگا. حق تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اے اہل عرب، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم لوگ کوئی خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، کیونکہ آج تم بھی عربی داں ہو، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو مشاق بھی نہیں ہیں. تم مشاق ہو، جب باوجود اس کے کہ نہ بنا سکیں تو بشرط انصاف بلا تعامل ثابت ہو جائے گا کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے. ترجمہ و تفسیر از بیان القرآن. اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور یہی مقصود تھا. اور بلا لاؤ اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ خدا کو تجویز رکھے ہیں. اور اگر تم سچے ہو پھر تم اگر یہ کام نہ کر سکو اور نہ کر سکو گے قیامت تک، تو پھر ذرا بچتے رہیو دوزخ سے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر جو تیار ہوئی ہے رکھی ہے کافروں کے واسطے، اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے فائدے میں. کیسا جوش و خروش اور پیچ و تاب نہ آیا ہوگا، اور کوئی دقیقہ صحیح کا کیوں اٹھایا رکھا ہوگا. پھر عاجز ہو کر اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے. ذرا سننا اٹھا کے مزیدار معاملہ آ رہا ہے. پھر عاجز ہو کر اپنا سا منہ لے بیٹھ رہنا قطعی دلیل ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے. اللہ کو معلوم نہیں ہے قیامت تک کیسے کیسے ڈرامے آئیں گے. تھوڑا بڑھا دینا. کیسے کیسے ڈرامے قیامت تک چیلنج ہے. آگے سننا آپ. یہ امر عادتاً محال ہے کہ کسی نے قرآن کے مقابلے میں کچھ لکھا ہو اور گم ہو گیا ہو، کیونکہ قرآن مجید کے حامی ہر زمانے میں کم رہے ہیں. جب یہ محفوظ چلا آتا ہے تو اس کے مخالف تحریر کے حامی اور مددگار تو قرآن پاک کی مخالفت میں ہر زمانے میں حامیان قرآن سے تعداد میں زیادہ ہی تھے، تو وہ تحریر کیسے ضائع ہو سکتی ہے. اس لیے یہ احتمال کہ کسی عرب کافر نے کسی آیت قرآنی کے مقابلے میں کچھ لکھا ہوگا اور وہ تحریر گم ہو گئی ہو، بالکل لغو اور خلاف عقل ہے. از بیان القرآن پارہ نمبر 1. 40 برس کے بعد ظہور نبوت میں بڑے راز ہیں جن کی پوری خبر حق تعالیٰ ہی کو ہے.
اس مقام کے مناسبت ایک حکمت یہ بھی ہے کہ 40 برس تک حق تعالی شانہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا مشاہدہ کرایا. انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر تھے. علا آتا اصطلاح کے لیے، اس لیے اردو میں علا کا ترجمہ پر سے کیا جاتا ہے. بس اس آیت کا مفہوم ہوا کہ خلق عظیم ایک سواری ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سوار ہیں. ان جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. جس طرف چاہتے ہیں بس اسی طرف پھیر دیتے اخلاق، یعنی تمام اخلاق حسنہ پر آپ کو ایسا رسوخ علی وجہ الکمال حاصل تھا کہ کوئی جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا. ذرا کیا مجال ہے کہ سرے منہ آگے بڑھ سکے یا پیچھے ہٹ سکے، جہاں چاہا وہیں سے باغ پھیر دی. اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع تعریف حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اے اہل برس 40 برس، اے اہل عرب 40 برس تک تم لوگوں نے اپنے معاملات میں میرے رسول کی صداقت اور امانت کا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے، جس کا مقتضا تو یہ تھا کہ میرے رسول کے اعلان رسالت پر تمہارے دلوں میں کھٹک نہ ہونی چاہیے تھی. لیکن پھر بھی اگر کجروی سے انکار کرتے ہو تو قرآن کا معجزہ لا کر دکھاؤ. کیونکہ جب قرآن کے مقابلے میں تمام مخلوقات جن اور انسان عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے تو کھلی بات ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے. ہر نبی کو وقتی معجزہ دیا جاتا تھا، کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی جب مبعوث ہوتا تھا تو اس آنے والے پیغمبر کو اس وقت کے مناسب سے دوسرا معجزہ عطا فرمایا جاتا تھا. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے گا. کیوں؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور حق تعالیٰ اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے. چنانچہ روئے زمین پر کروڑا انسانوں کے سینوں میں یہ قرآن مجید محفوظ رہتا ہے. حافظ عبد الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محمد طلحہ صاحب نے بھی کچھ پارے کر لی ہیں، ان سے پوچھو کہاں ہے قرآن پاک، دماغ میں ہے، دل میں ہے، کدھر ہے؟ تو بس قیامت تک یہ معجزہ قرآن کا ہر انسان پر حجت ہے کہ وہ عاجز ہو کر ایمان قبول کرے. کسی کا پتا نہیں کہ ایک حرف قرآن سے چرا سکے. اور صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں مبارکہ ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، اس لیے یہ معجزہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں سے فائق اور برتر ہو گیا. اب سب مزہ آگے آئے گا. اور کیوں نہ ہوتا، جبکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں تو آپ کا معجزہ بھی ایسا ہے جو تمام معجزوں کا سردار ہے. عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ قرآن کے مقابلے میں جو آیا وہ ایسا بدحواس اور از خود رفتہ ہوا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ بچہ ہی ہو گیا. وہ چنانچہ مسلمہ کذاب نے کہا میرے پر بھی وہی نازل ہوتی ہے. علم تر، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کا میرے پاس بھی وہی آتی ہے، اس کے مقابلے میں بھی ایک وہی میرے پر بھی وہی آئی ہے. الفیل مل فیل عنقہ کثیر وذنبہ طویل، اور کہتا تھا مجھ پر وہی آتی ہے. اس عبارت پر جو ہے خود فصاح عرب ہنس پڑے اور ان کی اس حرکت کا مذاق اڑایا. بھلا یہ مضمون بھی کلام میں لائی ہو سکتا ہے کہ ہاتھی کون ہاتھی، الفیل مل فیل، ہاتھی کون سا ہاتھی جس کی زونڈ چھوٹی اور دم لمبی ہے، اس کو بھی الٹا بول گیا. عرب کا فصیح اور بلیغ فرد ابن مقنع نامی شخص جو افصح العرب کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، چند آیت قرآن کے مقابلے میں اس نے بھی کچھ لکھا. لیکن جب کسی قاری سے قرآن پاک کی آیت سنی، وکیل یا ارض ابلعی ماء کی و یا سماء اقلی وغیظ الماء وقضی الامر، اور حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا. اس آیت کا تعلق واقع طوفان حضرت نوح علیہ السلام سے. ابن مقنع افصح العرب اس آیت کو سن کر نادم ہو گیا اور شرمندگی کے ساتھ اقرار کیا کہ بخدا قرآن کی فصاحت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک جو پڑھا ہوا نہ ہو اس کے زبان سے قرآن کے کلمات کی فصاحت اور بلاغت سن کر عرب کے زبان دانوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ اللہ اکبر، یہ فصاحت اور بلاغت ایک امی کے زبان سے، اور پھر مضامین کیسے. یہ ایسے ان پڑھ رسول ہیں کہ علماء یہود کو توریت کی باتیں سنا کر یہودیوں کو حیرت میں ڈال رہے تھے. یہ ایسے امی رسول ہیں کہ انجیل کی باتیں سنا کر نصارہ کو مبعوث کر رہے ہیں. یہ ایسے امی رسول ہیں کہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کی باتیں سنا رہے ہیں. یہ ایک امی رسول کی زبان سے میاں نے اپنی بولی بول کر تمام علماء یہود و نصارہ کا علمی پندار اور سارے عرب کا زبان دانی کا ناز حق میں ملا دیا. اور معجزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب اس کے مقابلے سے ساری مخلوق عاجز ہو تو اس کو خالق کی طرف سے جان کر اپنے خالق پر ایمان لے آئے. یہ ہجرت کا مدینہ شریف پہنچنے کا واقعہ عرض کرنا ہے.
اور اس سے پہلے مولوی فرحان نے جو بات یاد دلائی تھی رات کو، جو پھر ہمارے مولانا مفتی صاحب نے اس کو ٹوسٹڈ کرا کر دیا، پہلی اسلامی ریاست کوبا میں تشریف آوری سے پہلے جو ہجرت کا سفر ہوا نا، ہجرت کا سفر ہوا تو اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم جہاں جہاں سے گزرے اور کیا کیا واقعات ہوئے، اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ مولوی فرحان کی چاہت تھی کہ سنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن اریقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راستہ بتانے والے تھے، مکہ مکرمہ سے تو بعد میں ایمان لے آئے تھے نا، جو رہبر تھے نا بعد میں ایمان لے آئے تھے، جو راستہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے چلے، راستے میں ان کا گزر ام معبد کے خیموں پر ہوا۔ بڑا بہت عجیب و غریب واقعہ، یہ ہجرت کا واقعہ ہو رہا ہے بیان۔ یہ سن رسیدہ اور مستعد عورت تھی، بڑی عمر کی تھی، اور پھر بہت سے دیکھیں واقعات ایسے آ چکے اور آئیں گے، تو پردے کا حکم بعد میں ہوا ہے، تو اس لیے بار بار آدمی نہیں بتاتا، اور سن رسیدہ بوڑھی تھی بہت، اپنے خیمے کے سامنے بیٹھی رہتی اور مسافروں کے کھانے پانی سے خاطر کیا کرتی تھی۔ ان صاحبوں نے اس سے کچھ گوشت اور کھجور کے متعلق دریافت کیا تاکہ اسے خرید لیں، وہاں قحط پڑ رہا تھا اس لیے ان کو کچھ نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی جو خیمے کے کونے میں کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ام معبد یہ بکری کیسی کھڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی اور بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی، کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے نیچے کچھ دودھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس میں اتنا دم کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اجازت دو تو میں دودھ نکال کر دیکھوں۔ اس نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ معلوم ہو تو شوق سے نکال لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو اپنے پاس بلایا، ہاں جی، اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا فرمائی۔ اس نے فوراً ٹانگیں پھیلا دیں اور جگالی کرنے لگی اور دودھ دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا، کون سا برتن؟ جو ایک جماعت کو سیراب کر سکے، اور اس میں خوب دھاروں کے ساتھ دودھ نکالا یہاں تک کہ برتن پر جھاگ آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئیں۔ پھر اپنے رفقا کو پلایا یہاں تک کہ انہوں نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہمراہی شکم سیر ہو کر زمین پر سو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد پھر دودھ نکالا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پاس چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس کو بیعت فرمایا اور روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اس کے شوہر ابو معبد آ گئے تاکہ جو دبلی لڑکھڑاتی ہوئی بکریاں ہڈیوں میں جن کی ہڈیوں میں بودا بھی نہ رہا تھا ان کو بھی ہانک کر لے جائیں۔ جب ابو معبد کی نظر دودھ پر پڑی تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا اے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکریوں میں تو کوئی بچے والی نہ تھی اور گھر میں کوئی دوسری دودھ کی بکری بھی نہیں، پھر یہ دودھ کیسا؟ اس نے کہا بخدا اور تو کچھ نہیں، صرف یہ بات ہوئی ہے کہ ایک مبارک شخص کا ہمارے پاس سے گزر ہوا، بس یہ انہی کے قدم کی برکت ہے۔ ابو معبد نے پوچھا اچھا ان کا کچھ نقشہ تو بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ کھلا ہوا جمال، بڑے خوشرو، جسم کی ساخت بڑی خوبصورت، نہ بڑے پیٹ کا عیب نہ چھوٹا سا سر، بڑے خوبصورت آنکھیں تیز سیاہ و سفید، دراز مشگاں یعنی لمبی پلکیں، بڑی شیریں آواز، دراز گردن، ریش مبارک گھنی، ابرو خمیدہ یعنی جھکی ہوئی بھویں اور درمیان سے ملی ہوئی اور گھنی، اگر خاموش رہیں تو باوقار اور گفتگو فرمائے تو فساد میں سب سے بلند، بس مجسم رونق ہی رونق اور جمال ہی جمال، کیا دور سے اور کیا قریب سے، گفتگو بڑی صاف اور شیریں اور ایک ایک حرف نہ بیکار نہ زیادہ، یوں معلوم ہوتا کہ ہار کے موتی ہیں جو یکے بعد دیگرے گر رہے ہیں،
میاں نہ قد، نہ بہت دراز کے برا معلوم ہو، اور نہ اتنا پست کہ اس پر نظر پڑے، بس متوسط، تینوں میں سے دیکھنے میں سب سے زیادہ حسین اور بلند۔ ان کے قدام ہلکا بستہ، اگر آواز نکالے تو ہمتن گوش، اور حکم دیں تو اس کی تعمیل کو دوڑ پڑیں۔ قابل رشک، نہ ان کا چڑھا ہوا منہ، نہ کسی کی برائی کرنا۔ یہ سن کر ابو معبد بے ساختہ بول اٹھے، خدا کی قسم تم نے تو یہ اوصاف جن کے بیان کیے ہیں، یہ تو وہی قریش والے ہیں۔ خدا کی قسم میرے دل میں آتا ہے کہ میں بھی ان کے ہمراہ چلوں، اور کوئی صورت نکلے تو ضرور مجھ کو یہ کرنا ہے۔ ادھر مکہ مکرمہ کا حال سنیے کہ یہاں بلند آواز سے کوئی پڑھنے والا یہ شعر پڑھتا تھا، مگر یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ ہے کون، یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ ہے کون۔ وہ اشعار تو ظاہری بات ہے عربی کے ہیں، اس کا ترجمہ لکھا ہے ترجمان السنہ میں، جلد 4 صفحہ 148۔ خدا بھلا کرے ان دو رفیقوں کا جو ام معبد کے خیمے میں آ کر رونق افروز ہوئے۔ وہ ہدایت لے کر تشریف لائے اور ام معبد کو ان کے طفیل میں ہدایت نصیب ہو گئی۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق بنا وہ یقیناً کامیاب ہوا۔ قبیلہ قصی پر افسوس اور صد افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کی وجہ سے ان کی سرداری، بہت بڑا قبیلہ تھا یہ، ان کی سرداری پر، ان کے اچھے افعال پر سب پانی پھیر دیا۔ اس رفاقت پر ابو بکر کو اپنے دادا کی سعادت مبارک ہو، اور بات تو یہ ہے کہ جس کو خدا سعادت فرمائے سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور بنو کعب کو اپنے خاندان کی عورت اور مسلمانوں کے انتظار میں اس کا یہ بیٹھنا مبارک۔ اپنی بہن سے جا کر بکری اور دودھ کے برتن کا حال تحقیق کر کے تو دیکھو کہ اگر خود ان کی بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی آپ کی رسالت کی گواہی دے گی۔ آپ نے ایک بے دودھ والی بکری اس سے منگائی تو فوراً اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے، وہ دودھ دینے لگی۔ آپ نے اس بکری کو ام معبد کے گھر چھوڑ دیا تاکہ اب دودھ نکالنے والا ہمیشہ اس کا دودھ نکالتا رہے۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس سے غیبی آواز کے یہ اشعار پہنچے تو انہوں نے اس کے جواب میں دل کے اشعار کہے۔ وہ قوم بڑے نقصان میں پڑ گئی جن کا نبی ان کو چھوڑ گیا، اور جن کی طرف وہ رخ لے کر چلا وہ مقدس بن گئی۔ انصار، ان لوگوں کی عقل ماری گئی جن کو چھوڑ کر آپ رخصت ہو گئے، اور نور درخشاں لے کر دوسری قوم میں جلوہ افروز ہو گئے۔ گمراہی کے بعد ان کے پروردگار نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی، اور جو حق قبول کرے وہی راستہ ہوتا ہے۔ کیا وہ گمراہ لوگ جو اپنے اندھے پن کی وجہ سے بیوقوفی کر بیٹھے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ایک ہدایت یافتہ شخص سے ہدایت حاصل کر چکے؟ اور یثرب والوں کے پاس ہدایت کا قافلہ ایک ایسے شخص کے ساتھ آ کر اترا جو سب میں بڑھ کر شہید تھا۔ وہ ایک نبی ہے جو اپنی آنکھوں سے وہ باتیں دیکھتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھتے، اور ہر مجمع میں اللہ کی کتاب تلاوت فرماتے ہیں، اور اگر آج وہ کوئی پیشگوئی فرماتے ہیں تو وہ فوراً ہی یا کل سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ہجرت کا میں نے بتایا، اور بھی واقعات ہیں ہجرت کے، اور بھی واقعات ہیں جو آپ نے سنا کہ درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی رشتہ دار ملتے تھے۔ تو ہجرت کے وقت سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے، بھائی اس کو مائک کو دوسرے کو کھول دیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے، مکہ شریف سے مدینہ شریف جہاں سے گزرے، اور راستے میں پہاڑ بھی تھے، درخت بھی تھے، لوگوں نے مہمانی بھی کی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور جس راستے سے گزرے وہاں کے درخت، وہاں کے کنکر پتھر، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک راستے سے چلے تو اس پر حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو ہمارے دوست سنائیں گے، اور جو مدینہ شریف پہنچنے کا واقعہ انشاءاللہ عشاء کے بعد اشعار سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تصور بھی رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے نکلے غار ثور میں، وہاں کس طرح پہاڑ پر چڑھے ہیں، وہ راستے، پھر اترنے کے راستے، پھر راستے کس طرح چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔
حرم سے طیبہ کو تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے اداس راہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہیں، حرم سے طیبہ تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، رسول اطہر جہاں بھی ٹھہرے وہ منزل یاد کر رہی ہیں، رسول اطہر جہاں بھی ٹھہرے وہ منزل یاد کر رہی ہیں، جبین اقدس جہاں جھکی ہے وہ سجدہ گاہیں ترس رہی ہیں، جبین اقدس جہاں جھکی ہے وہ سجدہ گاہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہیں، جو نور افشاں تھی لہذا لہذا حضور انور کے دم قدم سے، جو نور افشاں تھی لہذا لہذا حضور انور کے دم قدم سے، وہ جلوہ گاہیں تڑپ رہی ہیں، وہ بارگاہیں ترس رہی ہیں، وہ جلوہ گاہیں تڑپ رہی ہیں، وہ بارگاہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہیں، صبائے بطحا غموں سے پر فضائے اقصی بھی دکھ بھری ہے، صبائے بطحا غموں سے پر فضائے اقصی بھی دکھ بھری ہے، اب ایک مدت سے حال یہ ہے، اثر کو آئیں ترس رہی ہیں، اب ایک مدت
اثر کو آئیں ترس رہی ہیں، جبین اقدس جان جھکی ہے، وہ سجدہ گائیں ترس رہی ہیں۔ خیال فرما کے چشم عالم تیری جانب لگی ہوئی ہے، خیال فرما کے چشم عالم تیری جانب لگی ہوئی ہے، نگاہ پر کی میٹھی چاہیں ترس رہی ہیں، نگاہ پر ماں کی ساری امت کی میٹھی چاہیں ترس رہی ہیں، جبین اقدس کی ہے، وہ سجدہ گائیں ترس رہی ہے۔ نفیس کیسا یہ وقت آیا، سلوک و احسان کے سلسلوں پر، نفیس کیسا یہ وقت آیا، سلوک و احسان کے سلسلوں پر، جہاں مشائخ کی رونقیں تھیں، وہ خانقاہیں ترس رہی ہیں، جہاں مشائخ وہ خانقاہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہیں، جبین اقدس وہ سجدہ گائیں ترس رہی ہیں، خیال فرما کے چشم عالم تیری جانب لگی ہوئی ہے، نگاہ پر کی میٹھی چاہیں ترس رہی ہیں، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں۔ مدینہ شریف کے شریف آوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انشاءاللہ جمعرات کو جس طرح مغرب بعد عشاء بعد بیان ہوتا ہے وہی ترتیب ہوگی، اور بیان کے شروع میں کل بھی آج بھی اصلاح نفس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے، آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، لیکن دو کے راز سننا جو عرض کیا تھا ابھی شروع میں حضرت مجدد کی دو نصیحتیں عرض کی تھی کہ سنت کی اتباع، بڑے بڑے جو جلسے سیرت کے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے، جگہ جگہ تذکرہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو مبارک ہے، لیکن ساری رات جاگے اور فجر کی نماز چھوڑ دی، اسی طرح اور گناہوں سے بچے نہیں۔ جنرل عین نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بخاری شریف میں، لیکن اس کی فکر نہیں کہ ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو۔ حضرت والا فرما دیتے آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، جسم بچاؤ،
مولا کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. ایک حضرت مجدد کی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے یہ سیرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شجاعت اور ان چیزوں کے بارے میں ذکر کے بعد لکھا ہے کہ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں ہم پناہ لیتے تھے. بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ کے قریب رہتا. یہ شہادتیں ہیں آپ کی شجاعت، دلیری اور بہادری کی. جب ان کمالات کا حال تھا تو جمال کا حال کیا بیان ہو سکے گا. کیا ہی خوب کسی نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہ بلندیوں کو پہنچ گئے اپنے کمال کے سبب اور اندھیروں کو روشن کر دیا اپنے جمال کے سبب. ان کی تمام خصلتیں عمدہ ہیں، ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجو. آپ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا رکھتے ہیں، جو خوبیاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا وہ خوبیاں رکھتے تھے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صورت اور شکل کے جمال کا یہ عالم تھا کہ نہایت خوبرو، تمام اعضاء میں تناسب و اعتدال، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کے حسن و جمال میں نقص پیدا کرنے والی ہو. آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے ماہ بدر کی طرح روشن اور چمکدار اور گول نما تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ حسین. چنانچہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور رات کی چاندنی 14ویں رات کے چاند سے کھل رہی تھی. میں کبھی چاند کو اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی. آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کبھی چاند کو دیکھتی ہوں کبھی آپ کو. خدا کی قسم آپ 14ویں رات کے چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں. آپ کی آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ، بڑی بڑی آنکھیں سرما لگی ہوئی، حالانکہ سرما چشمے مبارک میں نہ ہوتا تھا. آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، مشغاں دراز، یہ پہلے بتا دیا، پلکیں دراز، مابین ابرو کشادہ، ابرو خمدار، بینی مبارک اونچی، دندان مبارک کے درمیان کچھ ریخیں تھیں، اوپر تلے چڑھے ہوئے نہ تھے، سفید موتی جیسے چمکدار تھے. مسکراتے وقت دندان مبارک ظاہر ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے برق کی روشنی. ریش مبارک گنجان، شکم و سینہ ہموار، سینہ چوڑا، دونوں شانے بڑے، کلائی بازو پنڈلی وغیرہ بھرے ہوئے تھے. دونوں ہتھیلی اور قدم مبارک کشادہ، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا. قد مبارک میانہ، نہ زیادہ لمبا نہ ٹھنگنا، البتہ درازی کی طرف مائل تھا کہ دیکھنے میں اونچا معلوم ہوتا تھا. مجلس میں سب سے بلند معلوم ہوتے، اعضاء گھٹے ہوئے، رفتار میں کس قدر صورت مگر بے تکلف ایسی کہ رفتار میں کوئی آپ کا ساتھ نہ دے سکتا تھا. ہم نے حضرت والا کو بھی یہ دیکھا کہ حضرت والا تو چلتے رہتے تھے نا، تو ہم لوگ تیزی سے آگے بڑھتے رہتے تھے. بال کس قدر گھنگریالے، جب آپ کلام فرماتے، غور سے سنیے گا، یہ تو پہلے تھوڑا اس میں سے آ چکا تھا لیکن یہ دو باتیں، ایک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتانا، اور دوسرا کہ جب آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دندان مبارک کے بیچ سے ایک نور سا نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا. گردن مبارک نہایت خوبصورت، چہرہ مبارک نہ گول پھولا ہوا. زمین پر پاؤں رکھتے تو پورا پاؤں رکھتے تلوے میں زیادہ گڑھا نہ تھا. جس سے مبارک بے بال، البتہ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی. آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. آج تو مفتی نعیم صاحب کے پاس جو مجلس ہوئی ماشاءاللہ، اور الحمدللہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کچھ واقعات پہلی دفعہ سنے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹیپ ہو گئے تھے اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سنا. آپ گورے ملیح تھے، 63 سال کی عمر میں 20 بال بھی سفید نہ تھے. سر اور ریش مبارک میں کل 17 بال سفید تھے، 17 بال. سونے سے آپ کا وضو نہ ٹوٹتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت نیند میں حدث سے محفوظ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی حسین کو نہیں دیکھا، گویا کہ آپ کے چہرہ انور میں آفتاب چل رہے ہوں. آپ دور سے زیادہ جمیل، قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین معلوم ہوتے تھے. نہایت نرم جلد تھی. اول وقت میں جو آپ کو دیکھتا مروب ہو جاتا. آپ سے قبل اور آپ کے بعد ایسا صاحب جمال اور صاحب کمال نہ ہوا نہ ہوگا. واہ یا صاحب الجمالی
وَيَا سَيَّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نَوَّرُ الْقَمَرِ، اے جمال والے اور انسانوں کے سردار، آپ کے روشن چہرے سے چاند روشن ہو گیا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، آپ کی تعریف ناممکن ہے جیسا کہ اس کا حق ہے. قصہ مختصر یہ کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہر نبی خوش آواز خوبصورت خوبرو پیدا ہوا، مگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت خوبرو اور خوش آواز تھے. مگر غیرت خداوندی نے آپ کے حسن کو چھپا لیا، جیسا جمال تھا غیروں پر ظاہر نہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک اور خوشبو کو نہ امبر پہنچ سکتا تھا نہ مشک کی خوشبو. آپ کے جسم میں عطر کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس شخص کو اپنے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی. کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ لیتے تو خوشبو کی وجہ سے دوسرے بچوں میں پہچانا جاتا. آپ سوئے ہوئے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ایک شیشی لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے جو پسینہ نکل رہا تھا اس کو ایک شیشی میں جمع کرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملائیں گے کہ یہ اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو خوشبو سے پہچان ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. مہر نبوت میں مشک کی مہک آتی تھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.